اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہمیشہ کی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور یقیناً آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اور آپ کا استقبال ہے پروگرام تزکیہ نفس میں۔ انسان کو اپنے نفس کو لے کر زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، انسان کو اپنی عاقبت اور آخرت پر توجہ دینی چاہیے۔ انسان اپنے مقصد کو بھول جائے اور اپنی حیات کا جو ہدف ہے اس ہدف کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ ناکام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے اندر ہم نے نفس رکھا، اس نفس کی قسم جس کو ہم نے استوار کیا ہے، اور نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی کی اس نفس کو ہم نے صحیح معنوں میں تعلیم دے دی ہے۔ فطری طور پر اسے اچھے برے کی تمیز ہم نے عطا کر دی ہے۔ اب اس کے باوجود قد افلح من زکاہا، اگر کوئی نفس کو برائیوں سے بچا کے رکھے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر کوئی اس کام میں سستی برتے، غفلت سے کام لے اور لاپرواہیوں سے اپنے نفس کو خواہشات کے یلغار سے نہ بچا سکے تو وہ ناکام ہے، برباد ہے۔ وقد خاب من دساہا، ہم نے تزکیہ نفس کو لے کر کے جو علماء اخلاق کے بتائے ہوئے نسخے تھے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ انسان کے اندر کی جو جنگ ہے، اس جنگ میں جہاں ایک طرف ہماری خواہشات ہیں جو قوہ وہمیہ، شہویہ اور غضبیہ کا سہارا لے کر یہ خواہشات اٹھتی ہیں اور عقل پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں، دوسری طرف سے عقل ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے نمائندہ ہے اور حق اور اچھائی کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے۔ ان دو کے درمیان بہت ہی تسلسل کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس اندر کی لڑائی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ ہمیں اس جنگ میں اگر عقل کا ساتھ دینا ہے، حق اور سچائی، اچھائی کو اپنانا ہے، تو ہمیں پہلی بنیادی کوشش یہ کرنی ہے کہ گناہوں کو جو ہم سے ہو گئے ہیں ان سے توبہ کریں۔ دوسرے مرحلے میں مشارطہ کریں، عہد کریں اپنے آپ سے بھی اور اپنے پروردگار سے بھی کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تیسرے مرحلے میں مراقبہ کریں۔ مراقبہ، انسان دن بھر کوشش کرے کہ اپنے تمام کاموں پر نظر رکھے کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت کے خلاف تو یہ کام نہیں ہو رہا۔ اگر عہد و پیمان بھی کر لے کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اب اسے اس نفس کو گناہ سے بچا کے رکھنے کے لیے مراقبے کا عمل جو ہے اس کو جاری رکھنا ہوگا، جو دن بھر اس کا یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اس مراقبہ کے عمل میں 3 مفہوم ہیں، 3 مرحلے ہیں، 3 ارکان ہیں اس کے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ خود ہمارے کاموں پر ہماری توجہ ہو، ہمارا جو عمل ہے، چاہے وہ کسی ہاتھ کے استعمال سے ہو، پیر کے استعمال سے ہو،
آنکھوں کے استعمال سے ہو یا زبان کے استعمال سے ہو، کان کے استعمال سے ہو، ان کے تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا وہ نفس ہے جو ہوا و ہوس کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑا دشمن ہے، اور اس کی دلیل بھی دی ہے۔ دیکھیے، اگر باہر کے دشمن کی خواہش آپ پوری کر دیتے ہیں، اس کی آرزو پوری کر دیتے ہیں، یا وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتے ہیں، تو پھر اس کی دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ دوستی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن اندر کا یہ جو دشمن ہے جسے نفس کہتے ہیں، جتنی بار آپ اس کی خواہش پوری کرتے ہیں وہ اتنی ہی بار دشمنی کرتا ہے اور ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اس سب سے بڑے دشمن کے احساس کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اس حقیقت پر ہماری توجہ لگاتار رہے گی کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے تمام ارکان و اعمال و افعال پر، حتیٰ کہ سوچ اور نیتوں پر محیط ہے، اس کا علم اور اس کے ہم محضر میں ہیں۔ یہ اگر احساس زندہ رہے گا تو ہم گناہ سے بچیں گے۔ جب بھی یہ احساس کم ہوگا یا ہم بھول جائیں گے کہ ہم اس کے محضر میں ہیں، شیطان ہمیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم بھول جائیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم دھوکہ کھا جائیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ سڑک پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، سپیڈ کیمرہ ہے، سگنل کیمرے ہیں، اور وہ غفلت سے گاڑی چلاتے ہیں، تو وہ ضرور دھوکے میں آتے ہیں اور پینالٹیز ان پر لگتی ہیں۔ اب تو جو سسٹم یہاں کا ہے وہ یہ کہ آپ کے لائسنس، جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس پر پوائنٹس بھی لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ اس قدر غفلت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اب یہ جو کیمرے ہیں وہ 100% سڑک کے ہر کونے پر، ہر گوشے پر تو لگا نہیں سکتے ہیں۔ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر موڑ پر ایسے کیمرے نصب کیے جائیں، لیکن جہاں کیمرے ہیں، عقل مند انسان کم از کم وہاں پوری احتیاط کے ساتھ شریف بن کر کے جو ہے وہ قانون کی رعایت کرتا ہے اور اس کی لمٹ کے اندر رہتے ہوئے گاڑی چلاتا ہے۔ تو جب ایک کیمرے سے آپ کو معمولی نقصان کا اگر آپ کو اندیشہ ہے، آپ اس قدر احتیاط کرتے ہیں، تو وہ جو پروردگار ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم چاہے گھر کے اندر ہوں، بند کمرے میں ہوں، میدان میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں، امام بارگاہ میں، کہیں بھی ہوں، وہ ہمارے ہر عمل، فعل، کام اور ہماری نیت کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے۔ تو پھر اس کی دید سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ نہیں بچا سکتے، ناممکن ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس دوسرے مرحلے میں اس حقیقت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی کام ہم اس سے چھپا کے کر نہیں سکتے ہیں، اور اس حقیقت کو ہم زندہ رکھیں۔ جب بھی ہم اس حقیقت کو بھول جائیں گے، ہم سے گناہ سرزد ہوگا اور شیطان غالب آئے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ ہم اس قدر ذکر خدا میں ڈوب جائیں، اور یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خاص عرفاء، خاص اولیاء اللہ، سالکین الی اللہ، اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو واقعاً اس تیسرے مرحلے کو بھی طے کر لیتے ہیں، مراقبے کے اس تیسرے مرحلے کو بھی طے کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس قدر وہ ذکر الہی میں ڈوب جاتے ہیں کہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں دیکھتے، سوائے خدا کے کسی بات کو نہیں سنتے، سوائے خدا کے کسی چیز کو نہ سونگتے۔ وہ تمام دنیا اور ما فیہا سے منقطع ہو کر اللہ کی ذات میں ضم ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ پہلے دو مرحلوں کے طے کرنے کے بعد حاصل ہو سکتا ہے، لیکن مشکل ہے، اور اس مشکل مرحلے کو بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ میں
چاہوں گا کہ اس مرحلے کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں حدیث کا سہارا لے کر طے کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، راقب اللہ فی کل خطوہ، تمہارے ہر قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملحوظ خاطر و پیش نظر اور ملحوظ خاطر رکھو۔ فَإِنَّكَ أَنَّكَ عَلَى الصِّرَاطِ جائز، کہ گویا کہ تم ابھی پل صراط سے گزر رہے ہو، تمہاری یہ کیفیت ہو۔ اب اگر اس کو محسوس کرنا ہو نا تو یقیناً آپ ڈرائیونگ کرتے ہوں گے۔ ڈرائیو جو کرتے ہیں، سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو چلا کے گاڑی کو روڈ پر، سڑک پر لاتے ہی آپ کی توجہ، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ اور آپ کے ہاتھ، آپ کا اپنا سارا وجود اگر متوجہ نہیں رہا روڈ پر، کار پر اور آگے آنے والے تمام رکاوٹوں پر، تو آپ ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گے، آپ سے خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ سٹیئرنگ پر جب بیٹھتے ہوں تو پوری توجہ کرتے ہیں۔ جب تک آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ پوری توجہ کے ساتھ کنسنٹریٹ کر کے چلاتے ہیں۔ آپ کی آنکھ بھی کھلی ہیں، بند آپ آنکھ کو کر کے نہیں چلا سکتے۔ آپ کے ہاتھ بھی جو ہے نا سٹیئرنگ پر ہیں، کنٹرول پیروں سے بھی آپ بریک اور ایکسیلیٹر دونوں کو کر رہے ہیں۔ دل و دماغ میں بھی روڈ کے اطراف کی چیزوں کو آپ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اور اس کے مطابق آپ ریاکٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ جب سٹیئرنگ پر بیٹھتے ہیں تو جس طرح آپ بھرپور کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے 15 سال بالغ ہونے کے بعد آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ میں کیسے جا رہا ہوں، کس طرح جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں بریک لگانی ہے، کہاں ایکسیلیٹر دینا ہے، کہاں مجھے ہارن کرنا ہے، کہاں مجھے وارن کرنا ہے، کہاں پر مجھے رکنا ہے، کہاں سے مجھے گزرنا ہے، کہاں پر کتنی سپیڈ مجھے رکھنی ہے۔ یہ ساری زندگی کی گاڑی جو ہے وہ آپ کے اختیار میں دی گئی ہے۔ زندگی کی سٹیئرنگ جو ہے وہ سیٹ آپ کو دی گئی ہے اور آپ چلا رہے ہیں۔ اور دنیا کے جو معمولی کار چلانے کا جو ٹائم ہوتا ہے محدود ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے جتنے بھی آپ چلائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں چلا سکتے۔ لیکن یہ جو گاڑی ہے زندگی کی، اس کو موت کے اس آخری لمحے تک کیئرفل رہ کے چلانا ہے۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس دوسرے مفہوم کو میں نے ایک ڈرائیونگ سے تشبیہ دے کر محسوس کرنے کے لیے واضح کیا۔ اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جو خوبصورت حدیث ہے، اس سے مزید اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں، من رعا قلبہ عن الغفلہ ونفسہ عن الشہوہ وعقلہ عن الجہل فقد دخل فی دیوان المتنبہین۔ اب سوتے ہوئے تو کوئی گاڑی نہیں چلاتا ہے۔ گاڑی چلانے والا کون ہوتا ہے؟ بیدار ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر اس کی آنکھ بند ہوئی اور اسے نیند آ گئی، ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ بیدار انسان، جاگتا ہوا انسان، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل کو غفلت سے بچا کے رکھے اور اس کا دل غفلت سے بچا رہے، جس کا نفس شہوت جیسی، ناجائز شہوت جیسی خطرناک بیماری سے پاک ہو، جس کی عقل جہل و نادانی جیسے اندھیرے سے باہر نکل آئی ہو۔ تو حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بیدار دل ہیں، جو واقعاً جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جاگنے کے لیے یہی ہے نا، دل، دماغ اور نفس، یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ جگائے رکھیں گے تو آپ جاگ رہے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک بھی چیز سو گئی ہے تو حقیقت میں آپ سو گئے ہیں۔ اگر آپ کا دل سو گیا ہے، آپ کا نفس
سو گیا ہے، غفلت کا اور شہوت کا شکار ہو گیا ہے، یا آپ کی نعوذ باللہ عقل جو ہے وہ جہل و نادانی کے حوالے ہو گئی ہے، تو پھر وہ انسان غافل ہے، متنبہین میں سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ بیدار لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم رعا عملہ، اب یہ تو اندر کی بات ہے، بیدار ہوا، اب وہ جو عمل ہے اس میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثم رعا عملہ عن الہویٰ، اگر کوئی عمل بھی اس کا ہوا و ہوس کی مطابق نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہوا، وَدِينَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ، اور اس کا جو دین ہے وہ بدعت سے پاک رہا، نئی نئی چیزیں جو بہرحال ایجاد ہو گئی ہیں، ایجاد کرنے والے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہیں، پرانے زمانے سے لوگوں نے مختلف چیزوں کو دین میں ملاوٹ کر کے پیش کر دیا ہے، اس بدعت کو ہم دین میں شامل ہونے نہ دیں۔ وَمَالَهُ عَنِ الْحَرَامِ، مال جو ہے وہ حرام میں مکس نہ ہو جائے، حرام چیز مال کے اندر نہ ہو، اور حرام اور حلال میں فرق واضح طور پر رکھے، اور مال میں کوئی چیز حرام کی ملاوٹ نہ ہو، تو فرماتے ہیں فَهُوَ مِن جُمْلَةِ الصَّالِحِينَ، تب جا کے ایک انسان صالح بنتا ہے اور وہ عباد اللہ صالحین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کتنی حسین بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں نماز میں اپنے نبی کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ کے صالح بندوں کو بھی سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی، اے حبیب خدا، آپ پر سلام ہو، یقیناً آپ ہی کے وجود مبارک سے دنیا کے اندر روشنی پیدا ہوئی اور انسان خدا کی طرف متوجہ ہونے کے قابل ہوا، آپ وسیلہ ہیں، آپ حق و باطل اور نیک اور برے اور کفر اور ایمان دونوں کے درمیان وسیلہ خیر ہیں، اللہ کی جانب سے نبی بن کر آئے ہیں، تو سلام تو آپ ایک نبی کو کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے اپنے اوپر بھی درود سلام پڑھتے ہیں، سلامتی، اور پھر اللہ کے صالح بندوں کو بھی سلام آپ بھیجتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اگر ہم نے عملی طور پر بھی واقعاً ان چیزوں کی رعایت کی تو ہم پر دنیا کے ہر نمازی کا سلام وارد ہوتا ہے۔ کتنی عظیم اللہ کی جانب سے لذت اور لطف ہے اس کے لیے کہ جو عمل صالح کو ترجیح دیتا ہے۔ صالحین میں سے انسان کب ہوگا؟ جب یہ چیزیں ہوں گی۔ دیکھیے امام نے جو فرمایا ہے عملی طور پر اسے کیا کرنا چاہیے، تین ہی چیزیں ہیں۔ ایک ثم رعا عملہ عن الہویٰ، عمل اس کا ہوا و ہوس سے پاک ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو، ودینہ عن البدع، اور اس کا دین بدعت سے پاک ہو، ومالہ عن الحرام، اور اس کا مال حرام سے پاک ہو، تو حقیقت میں ایسا انسان فہو من جملۃ الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں مراقبہ کے یہ جو تین پہلو ہیں، تین مراحل ہیں، ان میں سے اگر ہم دو ہی کے اوپر فائز ہو جائیں تو تیسرے مرحلے کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دے دے تو کیا بات ہے کہ ہم ڈوب جائیں اللہ سبحانہ تعالی کی ذات میں، کہ اب ہمارے لیے کوئی اور معنی نہ رکھے، مفہوم کسی اور کے لیے پیدا ہی نہ ہو، ہم لوگوں کے درمیان ہوں تو تنہائی کا احساس کریں، اور جب تنہا ہوں اور خدا کی ذات اور اس کے ذکر کے لیے ہوں تو ہم تنہائی کا احساس نہ کریں، بلکہ کسی کی ہمدمی ہمارے نصیب میں ہو، کسی کا انس ہمیں لذت عطا کر رہا ہو، اور اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے تصور سے، اس کے خیال سے، اس کے ہر اس نام کے توسط سے ہمارے اندر معموریت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر نورانیت پیدا ہو جائے۔ امام نے جو خوبصورت دعا کی ہے امام علی علیہ السلام نے، اس کو بھی میں چاہوں گا کہ اس مرحلے پر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مولا علی علیہ السلام یہ جو ولیوں کا ولی ہے، یہ جو اولیاء خدا کا بھی امام ہے، امام الاولیاء ہے، یہ جو سالک اللہ ایسا ہے کہ کائنات کے ہر عارف کا
امام بن گیا اور مقتدا اور مولا بن گیا، جسے مولائے سالکین کہیں، مولائے متقین کہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی ہے؟ کبھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی بندہ ہے کہ جو اس حد تک اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو ضم کر دینے، مٹا دینے کا شوق رکھے، اور خالی زبانی کلامی نہیں۔ فرماتے ہیں الہی وَأَلْحِقْنِي بِالنُّورِ عِزِّكَ الْأَبْهَجِ، پروردگار اے اللہ تو اپنی عزت کے اس نور سے مجھے ملا دے، ملحق کر دے، کہ جو سب سے زیادہ لذت بخش ہے، سب سے زیادہ خوش آئند ہے، سب سے زیادہ مسرت بخش ہے۔ ابہج فَأَكُونَ لَكَ عَارِفٌ وَعَنْ سِوَاكَ مُنْحَرِفًا۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے تو اپنی عزت کے نور سے ملحق کر دے، ملا دے، تو نتیجے میں صرف تجھے پہچانوں اور تیرے سوا کسی کو نہ جانوں، دنیا اور ما فیہا سے منہ موڑ لوں، کوئی اور چیز مجھے اٹریکٹ نہ کر سکے، کوئی اور چیز مجھے مرعوب نہ کر سکے، متاثر نہ کر سکے، انفلوئنس نہ کر سکے، مجھ میں کسی چیز کی کوئی چاہت ہی نہ رہ جائے، صرف تیری ذات میں اس قدر گم ہو جاؤں۔ فرماتے وَمِنْكَ خَائِفًا، صرف تجھ ہی سے ڈرتا رہوں، مراقباً، اور صرف مراقبت میں تجھی کو مد نظر رکھوں۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے صاحب جلالت، اے صاحب کرم اور اکرام۔ اب اس دعا کی کیفیت کو کون محسوس کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے کہ جو کم از کم ٹرائی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو ڈبو دے، کوشش کر رہا ہے۔ کم از کم مراقبے کی اس تیسری منزل کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ابتدائی جو 2 مرحلے ہیں نا، وہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کیئرفل ہو کر کریں، جو بول رہے ہیں کیئرفل ہو کر بولیں، جو کھا رہے ہیں کیئرفلی کھائیں کہ کیا کھا رہے ہیں، اس پر توجہ کریں۔ حتیٰ اگر ہم سوچ رہے ہیں تو سوچیں کہ ہم صحیح سوچ رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر اس مرحلے کو طے کر لیں گے تو دوسرا مرحلہ کہ ہمیشہ اس کو حاضر و ناظر جانیں اور اس کے محضر میں اپنے آپ کو پائیں اور کبھی غافل نہ ہو جائیں۔ بہت آسان بھی ہے توجہ اگر ہے تو، اگر توجہ نہیں ہے تو مشکل ہے، اور مشکل کو ہم خود ہی ایجاد کرتے ہیں، مشکل میں خود ہی پڑتے ہیں اور پھر بہانہ مشکل ہونے کا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کالرز کی طرف ہم بڑھتے ہیں اسی موضوع کو لے کر۔ مراقبہ کی ہم نے آج 3 اہم ارکان اس کے اور مراحل بتائے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں محاسبہ پر مزید، البتہ اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے، محاسبہ پر مزید ہم اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ محاسبہ کے بعد ہمیں مزید کیا کرنا ہے، اس کی یقیناً ہماری طرف سے کوشش ہوگی کہ وضاحت ہوتی رہے۔ اگر ہمارے کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ چلیے کال کے لیے نمبر ڈسپلے کر دیں، اور جب تک یہ کال نہیں آتی میں ایک خوبصورت جملہ عارف کا، ایک بہت بڑے عارف، بہت بڑے اس وقت کے سالک اللہ حضرت علامہ حسن زادہ آملی کا یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عارفانہ جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہد کن کہ در ہمیں حال سرت پا یار بود نہ کچھ و بازار۔ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ ہر حالت میں تمہارا ہم و غم اپنا یار ہو،
اپنا خدا ہو، وہی ہمدم، وہی مونس، وہی تمہارا خالق و مالک، اسی کی طرف تم متوجہ، وہ تمہاری طرف توجہ کرے، یہ ہو، نہ کہ کوچ و بازار اور دنیا داری اور یہ وہ۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ میٹریلسٹک مینٹالٹی چھا گئی ہے، معذرت کے ساتھ بڑے بڑوں میں، حتیٰ دینداروں میں بھی دینداری دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ نماز، روزے، مجلسیں، اچھے کام، حج کا موسم بھی آنے لگا ہے، لوگ حاجی جو ہے وہ مختلف دنیا کی جگہوں، مختلف جگہوں سے دنیا کے حج کے لیے بے قرار ہیں، ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، سب کے پیچھے دیکھا جائے اکثر دنیا داری ہے۔ خدا کی بات کر کے بھی ہم دنیا کا کام لیتے ہیں۔ حقیقت میں انسان مادیات میں گھرا ہوا ہے، لیٹسٹ گاڑی مجھے چاہیے، لیٹسٹ فون مجھے چاہیے، اچھا سا بنگلہ مجھے چاہیے، اچھا بینک بیلنس ہو، دوست میری عزت کریں، کپڑے میرے بہترین ہوں، میرا یہ ساری باتیں دنیا داری کی، مادیت کی اور مادیات کی ہمیں روک دیتی ہیں، اندھا بنا دیتی ہیں، اور ہم ایسے بلائنڈ بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ نور نظر ہی نہیں آتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے نبی کے ذکر سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کی جو نبی کے خاندان کے اہل بیت اطہار کے افراد کے ذکر سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس نور سے ہم بے بہرہ ہیں، محروم ہیں۔ ہمیں کم از کم ان تمام مراحل کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی انسان 100% ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ راتوں رات جو ہے وہ شیطان سے جو ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ لگاتار کوشش، سٹرگل کی ضرورت ہے۔ سٹرگل بھی نہ کرے تو انسان پھر کیسے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، اگلے کال کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھی کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ہم جب تک کہ کال نہیں آتی ایک اور حدیث کا، نورانی حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور اس سے یہ ایک اچھا سا آزمائشی پہلو بھی نکلتا ہے، اور امتحان کی یہ خوبصورت ابتدا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں، ٹیسٹ کریں، ٹیسٹ یور سیلف، کہ واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا صرف ہمیں لوگوں کا خوف رہتا ہے۔ اس سے کہ حدیث میں ہے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، اللہ کی معصیتوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے تم ڈرو جب تم تنہا ہو، خلوت میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے خدا کی، کوئی تم سے حساب لینے والا نہیں سوائے خدا کے، کوئی تمہیں سزا دینے والا نہیں سوائے خدا کے، کوئی نہیں ہے۔ اس ملک میں آزاد ہے، ہر کوئی آزاد ہے، اس کے باوجود کبھی ماں کا ڈر، کبھی باپ کا ڈر، کبھی رشتہ داروں کا ڈر، کبھی عزیزوں کا ڈر، کبھی پڑوسیوں کا ڈر، کبھی معاشرے کا ڈر، کبھی لوگوں کے افواہوں کا ڈر، لوگوں کی باتیں، ان سب چیزوں کے جو ڈر ہیں اس سے انسان کبھی کبھی گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ لیکن جب انسان تنہا ہے، بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے دیکھے، یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے دکھاؤ۔ حقیقت میں یہی ہے، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، اس لیے کہ جو دیکھ رہا ہے نا وہی حاکم ہے، وہی خدا ہے جو تم پر باقاعدہ اپنی حکومت جمائے ہوئے ہے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں سمرا بول رہی ہوں لوٹن سے۔ بہن سمرا جی فرمائیے۔ جی مولانا صاحب، ابھی آپ نے مراقبے کے بارے میں بتایا، تو مراقبہ جن سے ہے
جیسے میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو بھی اس طرح سے نہیں لے سکی ہوں، کیونکہ ہم جب اس ماحول میں رہ رہے ہیں، یا مطلب ایک دنیا میں، ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو اگر میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، مطلب اس طرح سے لیتی ہوں کہ میں فوکس اس وقت جو ہمارا ایک فوکس ہے وہ اس پہ بہت زیادہ، جیسے آپ کہہ لیں کہ ہٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ سے. کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ٹی وی ہے، مطلب اس کو ہٹانے کے لیے اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ ایک سے بچتے ہیں تو دوسری چیز آپ کے آگے کھڑی ہوتی ہے، آپ اس سے بچتے ہیں تو تیسری چیز آگے کھڑی ہوتی ہے. ایون کہ اب یہ پرابلم ہماری تو چلے، ہم نے ایک بچپن کا ٹائم گزار لیا، کبھی کوئی مطلب وقت ایسا تھا کہ اس میں ٹی وی کم تھا یا چیزیں کم تھی، لیکن اب بچوں کے لیے اس چیز کو، اگر میں مراقبے کا مطلب سمجھی ہوں کہ فوکس کرنا اپنے آپ کو اللہ کی اس میں رضا میں، اپنے آپ کو ہر وقت یہ سوچتے رہنا، تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہم بچوں کو کیسے اس چیز پہ لے کر آئیں جہاں ان کے پاس ہر وقت ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلی چیزیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ مطلب ہم نے اپنے آپ کو، تو اب ہماری تو جو عمر گزر گئی سو گزر گئی، اپنے بچوں کو اس چیز پر، اس پوائنٹ پر کیسے لے کر آئیں کہ یہ کس طرح سے ہم اس چیز سے ان کو بچائیں. اور دوسرا یہ کہ مطلب اگر ہم سوسائٹی میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی مطلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی بھی اس میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس مرضی کو، اس کام کو روکا جاتا ہے دوسرے لوگوں کے رویے کی وجہ سے. ہم اس کام کو کرتے کرتے، آپ کہہ لیں کہ نئے کام کو کرتے کرتے، لوگوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے، برے رویے کی وجہ سے ہم اس سے رہ جاتے ہیں اس کام کو کرنے سے. تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا یہ سوال تھا آپ سے. دوسرا بہت سوال شکریہ. آپ کا ذرا سا واضح کر دیتی تو اچھا ہوتا. میں ٹرائی کرتی ہوں کہ جیسے ہم مطلب نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ مطلب اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس پہ فوکس بھی کرتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، لیکن آگے ہماری اتنی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. جیسے اب فار ایگزامپل ہے پردہ ہے، حجاب ہے، ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ حجاب کریں، لیکن یہاں کا معاشرے میں، اسلام میں اتنی زیادہ تضادات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے فوکس کرانے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ جب آگے ہم اپنی کسی کمیونٹی کے لوگوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ مطلب ہم اس چیز کو جن سے نا، وہ ہمارے اس کام میں مطلب مسلسل رکاوٹیں آ رہی ٹھیک ہوتی ہے، ہیں. سمجھ گیا تو سمجھ گیا. انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ نے فون کیے، 2 سوال کیے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد حاجی صاحب مقصود سے سیدھا سوال. فرمائیے جناب، فرمائیے. سوال یہ ہے کہ کیا جن ہستیوں نے ہم تک دین مبین پہنچایا ہے ان کا احسان مند ہوئے بغیر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اپنے تزکیہ نفس کی کوشش کریں تو کیا آدمی متقی بن سکتا ہے احسان مند ہوئے بغیر، یا ان کی بہت مہربانی. جی، بہت عمدہ سوال ہے. انشاءاللہ اس کا بھی ہم جواب دیں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کال ابھی کوئی نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب، میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. فرمائیے. ماشاءاللہ جناب آپ کا پروگرام سنا، حقیقت یہ ہے کہ یہ علم کی باتیں جو ہے یہ ہر آدمی کے وس کی بات نہیں ہے کہ سمجھ سکے. تو جو آپ کی باتیں سن لے اور سن کر اس کے اوپر عمل کر لے تو اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ کی باتیں بتانے میں کوئی شک نہیں کہ علم کے آپ ماہر ہیں، اور آپ کے علم اور جو بتانے کا طریقہ ہے یہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہے. آپ اتنے مزے سے اور اتنی عقل کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کی باتیں سنتے رہیں اور اندھیروں سے باہر نکلیں اور اپنے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی غلامی میں آ جائے. یہ ایک بہترین بچنے کا طریقہ ہے. اگر لوگ آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا. حقیقت یہ ہے کہ علم جو آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کے ذریعے سے پہنچا ہے حقیقت ہے، اور جس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح اہل بیت اور اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہیں تاکہ لوگ شیطانوں سے بچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ وجرا. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. ہمیشہ آپ دعائیں دیتے ہیں، حوصلہ افزائی سے ہمیں نوازتے ہیں،
اور یقیناً آپ بزرگوں کی دعاؤں سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر کوئی کالر ہے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کر رہا ہوں. عرفان شاہ صاحب فرمائیے. آپ کے اپنا مدعی اہل بیت ہے مانچسٹر کے علی شان بخاری شاہ صاحب، کیا بات ہے، وہ آج کل آ نہیں رہے کئی پروگراموں میں. جی جی بہت اچھے ذاکر اہل بیت ہیں. جی جی انشاءاللہ. تو ان کے بارے میں بتائیں کوئی پروگرام ان کا. آپ عرفان شاہ صاحب آج کا پروگرام جو آپ نے سنا ہے اس پر کوئی آپ کو سوال کرنا ہے؟ جی جی میں اپنا سوال یہ کرنا چاہتا تھا. میرا ایک دوست ہے تو اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ کہتا میں نے قرآن شریف بھی پڑھا ہے، بائبل بھی پڑھی ہے. کہتا ہے ایک کنٹروورسی مجھے یہ ملی ہے کہ سیم وقت میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ڈرو، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس سے وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرو. تو ایک انسان کو جو یہ کہا جائے کہ اس کی ذات سے ڈرو، پھر ساتھ ہی محبت کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے کیسے آدمی جس سے ڈرے اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے، یا جس سے پیار کرتا ہے اس سے ڈر کیسے سکتا ہے. ٹھیک. ایک دوست ہیں ہمارے اہل سنت ہیں بھائی، وہ آئے ہوئے ہیں نیو کاسل سے، جمشید کرک صاحب. تو وہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. صبح پاکستان جا رہے ہیں تو وہ آپ سے سلام دعا کرنا چاہتے ہیں. جی جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب فرمائیے. جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اللہ آپ کو سلامت میں رکھے. ریگولرلی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. الحمدللہ. فرمائیے سب خیریت سے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. یہ بات کریں. جی چلیے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. مدعی اہل بیت ہیں ماشاءاللہ. یہ پروگرام بہت شوق سے آپ کا سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے بہت متاثر ہیں اور دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے انشاءاللہ. عرفان شاہ صاحب آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب بھی ہم دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے فون کیا. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو، بلکہ آخری کالر کو لیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ابھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب. بسم اللہ الحمدللہ. آپ فرمائیے. سرکار دعائیں آپ کی. سرکار بات یہ ہے کہ جہاں محبت ہوگی ڈر تو وہیں ہوگا. جہاں محبت نہیں ہے وہاں ڈر کیسا. جی 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 جی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار مراقبے کا کیا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے دل پہ توجہ کر لینا، اور ایسی توجہ کہ اس دل میں ہی انسان ڈوبتا چلا جائے، اور جب اپنے آپ کو کھو دے تو پھر اس کو پالے. شکریہ جی. جزاک اللہ. بالکل وہی گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے مختصر لفظوں میں اس کو دہرا دیا. بہت شکریہ. ناظرین ہم اب زیادہ کال نہیں لے سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چند سوال جو آئے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے. تو ہماری بہن ثمرہ نے لوٹن سے 2 سوال کیے کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں لگاتار ہمیں ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے اللہ کی توجہ سے، اس کے ذکر سے، مختلف ٹی وی، ویڈیو گیمز، آئی پیڈ، آئی فون، یہ وہ ایسی چیزیں دنیا میں ایجاد ہو گئی ہیں کہ ان سے ہمیشہ انسان کٹ ہی جاتا ہے، رکاوٹیں اس کے لیے ایجاد ہوتی ہیں. تو بچوں کو مراقبے کے لیے کیسے تیار کیا جائے؟ جواب، کوشش کریں کہ اس ماحول میں بھی، زہریلے ماحول میں بھی کوئی ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس میں ان کے دوست اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی یاد کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، برائی سے بچنے والے ہوں. ایسے دوست یقیناً مل جائیں گے. اگر کسی شہر میں ایسے دوست میسر نہیں ہیں، آپ کو اگر مہاجرت کرنی ہو، دوسرے شہر میں منتقل ہونا، تو آپ ضرور ہوں. یہ نہیں کہ ہم آ گئے ہیں کمانے کے لیے آئے ہیں تو یہاں ہماری جاب ہے، ہم یہیں رہیں گے چاہے وہ اطراف میں کتنا ہی برا ماحول ہو. ہم اپنے بچوں کو چلیں اس ماحول کے مطابق ہی
پروان چڑھائیں گے تو پھر آپ کما رہے ہیں ایک طرف سے مال، دوسری طرف سے جو سب سے عظیم دولت ہے اولاد، اس کو گنوا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے اکثر یہاں جن کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور ان کے لیے درد سر کا باعث بنے، یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے ان کے بچپنے میں ان کی مراقبت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، ان کے اچھے دوستوں کے بارے میں نہیں سوچا، ان کے اچھے اسکول کے بارے میں نہیں سوچا، اچھے ماحول کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ وہ جہاں گئے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو بھی ماحول ہوگا ہمیں کمانا ہے اور کمانے کے لیے ہم آئے۔ کمانے کے چکر میں اولاد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ان سے نکل گئی، چھن گئی۔ تو کوشش کریں کہ ان کے لیے ماحول ایک ایسا کریٹ کریں، اپنے گھر کا ماحول تھوڑا سا بہتر کریں، اور ان کے دوستوں کا ماحول کہ کوئی دوستے صرف ان لوگوں کے گھر بھیجا کریں کہ جن گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہو، برائی نہ ہوتی ہو، غلط چیزیں وہاں پر نہ ہوتی ہوں۔ آگے آپ نے دوسرا سوال جو کیا کہ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور جب کہیں جاتے ہیں مثلا حجاب کی آپ نے مثال دی، ہم حجاب کی پابندی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسے ماحول میں رشتہ دار، دوست، عزیز وہ ان کے یہاں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ رکاوٹیں آپ کے لیے امتحان ہے، اگر رکاوٹیں نہ ہوں تو پھر تو کون سا کمال ہے کہ انسان بغیر رکاوٹوں کے نماز بھی پڑھ لے، بغیر رکاوٹوں کے حجاب بھی کر لے۔ یہ تو کوئی چیلنجنگ ٹائم نہیں ہے، چیلنجنگ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں رکاوٹوں کو ہی پھاند کر کے آگے بڑھنا ہے اور ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت اور اس کی پسند و ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر یہ کام کرنے میں ہم کامیاب ہوئے تبھی ہم کامیاب ہیں، ورنہ اگر ہم جہاں دیکھیں جس ماحول میں اگر لوگوں نے ڈانس، گانے ان سب کو پسند کیا اور ہمیں شادی میں بلایا تو ہم کہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو کہیں ناراض نہ ہو جائے ہمارے ساتھ، تعلقات منقطع دنیا میں کسی کے ہو بھی جاتے ہیں تو قبر میں آپ کو تنہائی جانا ہے، وہاں جس سے تعلق آپ کا باقی رہنا ضروری ہے اس کی آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کے لوگوں کے تعلقات کے نہ فائدے ہیں نہ آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، قبر میں تو ہر کوئی تنہا جائے گا۔ تو اس لیے رکاوٹوں کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی سی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت پیدا کریں تو اس کی طرف سے یقیناً توفیق بھی حاصل ہوگی، اور پھر وہی لوگ آپ سے گھبرائیں گے، آپ سے ڈریں گے۔ آپ کیوں کسی سے ڈریں؟ آپ سے ان کو احساس ہوگا کہ یار یہ تو مذہب کے معاملے میں اور حلال اور حرام کے معاملے میں اور واجب فرائض کے معاملے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتی ہے یا نہیں ڈرتا ہے، تو پھر نتیجے میں ان کو ڈر شروع ہو جاتا ہے۔ اور من تخشع لی تخشع لہ کل شیء، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ فرمایا اس نے سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو میرے سامنے جھک جاتا ہے پوری دنیا کو میں اس کے سامنے جھکا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا دنیا اس سے ڈرے گی، یاد رکھیے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے آپ کو رکاوٹوں سے نہیں گھبرانا ہے۔ سید مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے خوبصورت سوال کیا کہ کیا کوئی احسان مند بغیر ہوئے ان لوگوں کے کہ جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کیا ہم تزکیہ نفس کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بنیادی طور پر آپ کے پہلے عقیدے ہی غلط ہے، تو تزکیہ نفس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہترین آپ چلے جائیں ہندوستان میں، بنارس میں ایسے لوگ ہیں دنیا اور دنیا داری سے منقطع ہو کر ایسے سنیاسی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی کوئی لذت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ ایسے بھگوان اور ایشور کی یاد میں اپنے آپ کو ڈبو کے رکھا ہوا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خالی ایسا کر لینے سے ان کو نجات مل جاتی ہے یا پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ عقائد کی دنیا میں ناکام ہے۔ بنیادی طور پر ایک خدا اور اس کی تمام صفات اور اس کا جو دین ہے، اس دین کو کہ جو صرف اسلام ہے، اس کو فالو کرنے میں ناکام ہے۔ اس کے رسول کے ماننے اور اس کے رسول کی آل کے ماننے اور نہ ماننے کا مسئلہ ہے، یہ سب ضروری ہیں، وہ عقائد کی دنیا میں ہیں، اس کے بعد ہی کوئی تزکیہ نفس کسی کے کام آ سکتا ہے۔ محمد یعقوب صاحب نے ہمیشہ کی طرح آج بھی دعائیں دیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہم بھی دعا کے سوا کیا دے سکتے ہیں انہیں۔ عرفان شاہ صاحب نے ایک سوال کیا کہ اللہ سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو، پھر کہا جاتا ہے محبت کرو، تو جس سے ڈرتے ہیں اس سے محبت کیسے، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ڈرنا کیسا؟ معاملہ بہت آسان ہے، جس کو ہمارے
سید علی جان شاہ صاحب بزرگ نے آ کے حل کر دیا کہ جس سے ڈرا جاتا ہے اسی سے محبت کی جاتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسی سے ڈرا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ بات اتنی صحیح ہے کہ ڈرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں اس پر تو مسئلہ حل ہے۔ ڈرنا اللہ کی ذات سے نہیں ہے، اپنے ہی اعمال سے ڈرنا ہے کہ کہیں جس سے ہم عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جو ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ مہربانی کرتا ہے ہم پر، اور وہ اس قدر چاہتا ہے کہ 70 ماؤں کی ممتا کو اکٹھا کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی کا ایک حصہ بھی ان 70 ماؤں کی ممتا میں نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی میں ہے۔ تو اس عظیم محبت کرنے والے، شہرک سے زیادہ ہم سے قریب رہنے والے مالک، رازق، رحمان، رحیم اور ان تمام صفات کے ساتھ جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، تو اب یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمارے کسی گناہ سے یہ محبت کم نہ ہو جائے، اس کی مہربانیوں میں کمی نہ آ جائے، اس کے کرم میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے، اس کے لطف میں کوئی کمی نہ آ جائے، اور وہ اگر نظر کرم پھیر لے ہم سے تو ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے۔ اس لیے اب ہم اپنے ہی عمل سے ڈرتے ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ان کاموں سے خوف کھاتے ہیں کہ جن کاموں سے ممکن ہے کہ اس سے ہماری دوری ہو جائے اور وہ محبت کم ہو جائے۔ یہ ہے تصور ڈرنے کا، نہ یہ کہ نعوذ باللہ کوئی وہ ایسی چیز ہے، چیز تو ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، وہ تو کسی چیز کی مثال نہیں ہے، وہ تو خالق ہے اور سراپا مہربان رحمان ہے، وہ تو مہربانیوں کو برساتا ہے اور وہ بہانے کی تلاش میں رہتا ہے کہ بندہ کہیں کسی جگہ پر گڑ گڑا کر آئے تو اسے معاف کر دے۔ تو وہ اتنی مہربانیاں کرنے والا ہے، کہیں یہ مہربانیاں کم نہ ہو جائیں۔ یہ بات ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں خوف خدا، جس کو ہم ڈرنا کہتے ہیں۔ یہ نہیں جیسے عام طور سے ہم نہیں کہتے کہ مجھے ڈر ہے کہ میری ماں مجھ سے روٹھ نہ جائے، مجھے ڈر ہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر کیا ہے؟ کیا باپ اور ماں کی سزا سے اور اس کے عذاب سے ہمیں خوف ہے؟ نہیں، خود ان سے پیار ہے، اس پیار میں کہیں کمی نہ آ جائے، وہ جو ہم پر لگاتار مہربان ہے اس کی مہربانی میں کمی نہ آ جائے۔ اسی لیے یہاں بات خوف کی اور ڈر کی ہوتی ہے، جس کا خلاصے میں ایک خوبصورت جملہ جو بزرگ ہمارے سید علی جان شاہ صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ جس سے حقیقی معنوں میں ڈرا جاتا ہے انہی سے پیار کیا جاتا ہے، اور جن سے پیار ہوتا ہے انہی سے ڈرا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب مان لیں کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں ڈرتا ہی نہیں ہوں، تو آپ حقیقت میں دشمنی کر رہے ہیں، پیار کہاں کر رہے ہیں؟ میں باپ سے پیار کر رہا ہوں، ماں سے پیار کر رہا ہوں، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ بھی کہہ لیں میں پرواہ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یہ چاہت ہے؟ ایک بچہ بھی اگر باپ اس کی ایک خواہش پوری نہیں کرتا ہے تو وہ اس سے روٹھ جاتا ہے۔ یہ خوف باپ کو ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے سے پیار کرتا ہوں، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو جس سے پیار ہوتا ہے حقیقت میں اسی سے ڈرا جاتا ہے، اور جس سے ڈرا جاتا ہے حقیقت میں اسی سے پیار کیا جاتا ہے۔ مراقبہ میں جو خوبصورت بات فرمائی کہ دل پہ توجہ کرنا، اور یقیناً کہ دل اس قدر اس میں کھو جانا کہ پھر اسی کھو جانے کے بعد اپنے آپ کو پانا، یہ ہے اس سونے کی طرح کہ جو آگ میں جاتا ہے، آگ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اسی مزاج کا وہ لوہا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، رنگ اس کا بدل گیا، اس کا مزاج بدل گیا، ساری خوبیاں یا جو کچھ بھی کیفیت ہے آگ کی اس نے اپنا لی، لیکن اس کے بعد اب اس نے نکھار جو پیدا کیا، پھر اپنا ایک نیا وجود لے کر وہ باہر نکلا کہ اب وہ ایک کام کی چیز بن گیا ہے، تلوار بن گئی ہے کسی کے کام آنے کے لیے، ایک خنجر بن گیا کسی کا کام آنے کے لیے۔ بہرحال مختلف چیزیں جو لوہے سے بنائی جاتی ہیں۔ تو انسان بھی اگر اس قدر گم ہو جائے کہ گم ہونے کے بعد اپنے آپ کو پائے تو پھر اللہ کا بندہ پائے اور اس کا بندہ بنا رہے۔ یہی ایک کمال ہے جس کمال کی طرف ہم سب کو متوجہ بھی ہونا ہے،
کوشش بھی کرنا ہے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مراقبے کو سمجھیں، پریکٹیکل اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جہاں ہوں اس کے محضر میں اپنے آپ کو محسوس کریں، اپنے کاموں پر توجہ دیں اور کوشش کریں کہ اس کی یاد سے دل کو معمور کریں. القلب حرم اللہ لا يدخل فی حرم اللہ غیر اللہ. اللہ اکبر. فرمایا امام معصوم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل مومن کا اللہ کا حرم ہے. کوشش کرو کہ کوئی غیر اللہ اس دل میں داخل نہ ہونے پائے، شیطان کو اس دل میں جگہ نہ ملے کہ وہ دل میں بیٹھ کے وسوسہ کرے اور ہمیں گمراہ کرے. نہیں، اس دل کو حرم ہی رکھیں اللہ کا، اور پھر اللہ کے حرم میں یقیناً اپنے آپ کو ہم مٹا دیں تو ہم ایک نئی شناخت کے ساتھ، نئی پہچان کے ساتھ اللہ کے صحیح بندے بننے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.